أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. تیسرے پارے سورہ شمس ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 15 آیاتیں، 54 کلمات، 247 حروف ہے۔ بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مسئلے کو موضوع بنایا ہے وہ ہے نیکی اور بدی کا انسانوں کو فرق سمجھانا، اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور نافرمانیوں کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی انسانوں پہ واضح فرمائی ہے مثال دے کر کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار اور نتائج میں متضاد ہے، اسی طرح انجام کے لحاظ سے نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنے شکلوں میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوت دے کر دنیا میں بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، خیر کا خیر ہونا اور شر کا شر ہونے کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ انسانوں کو سمجھائی گئی ہے کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوت اللہ نے رکھی ہے، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابارتا اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو اباریں اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک رکھیں تو کامیاب ہوگا، اور اگر وہ برائیوں کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے مقابلے میں خیر کو دبائے رکھتا ہے تو یقیناً اس کا ذمہ دار بھی یہ انسان خود ہوگا اور اس کا نتیجہ نامرادی کی صورت میں نکلے گا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی اہمیت سمجھائی ہے کہ رسول دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ بلائی اور برائی کا جو الہام علم اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر اور شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری الہام کے مدد کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر واضح اور صاف صاف احکامات نازل فرمائیں تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور کس طرح کی جا سکتی ہے، اور بدی کیا ہے اور اس سے بچنا کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کہ قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے رسول کو بھی اس قوم کے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، مگر وہ قوم اپنے نفس کے برائی میں اتنے مستغرق ہو گئی اور سرکشی پہ اتر آئی کہ اس قوم نے اللہ کے اس پیغمبر کو جھٹلایا، اور اس کا مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کی تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین انسان نے سارے قوم کے خواہش کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ نکلا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سمود کا یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد پوری صورت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا
کہ اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکہ میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے شریر لوگوں نے پیدا کر رکھے تھے۔ اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کے یہ تاریخی نظر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو عاقل سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کا جو رویہ تھا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ، اس سے بھی وہ لوگ بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی یا اس کے دھوپ کی۔ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاہا، جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ اس سورج کو ڈانپ لیتی ہے یا دن کی روشنی کو ختم کر لیتی ہے۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کے، وما، اور اس ذات کی بناہا، جس نے اس کو قائم کیا، جس نے اس کو بنایا۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما، اور اس ذات کے طحاہا، جس نے اس کو ہموار کیا یا جس نے اس کو بچھایا۔ ہموار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قامت راست اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی کہ جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر الہام کر دی اس کو، فجورہا، اس کے نافرمانیاں بھی، وتقواہا، اور اس کے پاکیزگی کے اعمال بھی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً مراد کو پہنچا وہ کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا غلط رسومات سے، برے اعمال سے۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا اور اس کو خاک میں ملا دیا۔ کذبت سمود بطغواہا، جٹلایا قوم سمود کے شرارت کو، قوم نے اپنے شرارت کی وجہ سے، اپنے سرکشیوں کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اڑ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا شقی، ایک بڑا بدبخت۔ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ اس بدبخت نافرمان شخص کا نام تزار ابن صالح تھا۔ ایک قوم کے نافرمانوں نے اس کو لالچ دی کہ بھئی جا کر کے اس اونٹنی سے ہماری جان چھڑا دو، تو یہ شخص گیا اور اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کو زخمی کر دیا تاکہ وہ چلنے پھرنے سے رہے، اور جب وہ چل پھرنے سے رہ جائے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کا انجام موت ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس شخص کے اس شرارت کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے کہا اب تھوڑا ہی فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ اب تمام سبوں کی زندگیاں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فقال لهم رسول اللہ، بس کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، کہ خبردار رہو یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتا ہے کہ بے ہر مخلوق تو اللہ ہی کیا ہوتا ہے، اس اونٹنی کو صرف اللہ کا اونٹنی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے خصوصی مطالبے پر اس غیر فطری طریقے سے پیدا کیا تھا کہ جس طریقے سے عام طور پہ جانور پیدا ہوتے ہیں کہ نر و مادہ کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کبریائی اور قدرت سے مادہ سے نہیں بلکہ ایک پتھر سے پیدا کیا تھا، اور اس کے اندر سے یہ حمل کی صورت میں نکلا تھا، یہ حاملہ تھی۔ وسقیاها، اور یہ کہ اس کے پانی کے پینے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ اس علاقے میں جہاں یہ قوم آباد تھی ایک ہی کنواں تھا، جس کنویں سے اس بستی کے لوگوں کی